غازی آباد میں ایک دائیں بازو کی ہندو تنظیم کی جانب سے تلواریں اور دیگر تیز دھار ہتھیار عوام میں تقسیم کیے جانے کے واقعے نے اتر پردیش کی سیاسی فضا میں شدید ہلچل پیدا کر دی ہے۔ سماجوادی پارٹی، ایس پی اور کانگریس نے ریاستی حکومت کے اس دعوے پر سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں کہ صوبے میں قانون و نظم و نسق کی صورتحال مضبوط اور مستحکم ہے۔ گزشتہ پیر کو ہندو رکشا دل نامی تنظیم کے ارکان نے شالیمار گارڈن کے علاقے میں ایک اسٹال قائم کیا اور وہاں تلواریں، کلہاڑیاں، فارسا اور مختلف نوعیت کے نوکیلے ہتھیار کھلے عام نمائش کے لیے رکھے۔ اطلاعات کے مطابق منتظمین نے نہ صرف یہ ہتھیار مقامی لوگوں میں تقسیم کیے بلکہ مبینہ طور پر ان کے استعمال کا عملی مظاہرہ بھی کیا، اور یہی نہیں، اس دوران اشتعال انگیز نعرے بھی بلند کیے۔ یہ پروگرام تنظیمی قومی صدر پنکی چودھری کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ پولیس کے مطابق تقریب کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اہلکار موقع پر پہنچے۔ جب پولیس پہنچی تو اس وقت بھی اسٹال پر ہتھیار موجود تھے اور متعدد منتظمین وہاں کھڑے پائے گئے۔ پولیس کی آمد دیکھ کر کچھ افراد موقع سے فرار ہو گئے، جبکہ چند کو مختصر تعاقب کے بعد حراست میں لے لیا گیا۔ شالیمار گارڈن اور صاحب آباد کے اے سی پیز کے ساتھ لنک روڈ اور ٹیلا موڑ تھانوں کی پولیس بھی موقع واردات پر پہنچی، جہاں سے بڑی تعداد میں تلواریں، کلہاڑیاں اور دیگر غیر قانونی تیز دھار ہتھیار ضبط کر لیے گئے۔ گرفتار شدہ افراد کو تفتیش کے لیے تھانے منتقل کیا گیا، جہاں انہوں نے مبینہ طور پر اقرار کیا کہ یہ پروگرام پنکی چودھری کی ہدایت پر منعقد کیا گیا تھا۔ بعد ازاں ہندو رکشا دل نے دعویٰ کیا کہ اس نے تقریباً 250 گھروں تک تلواریں پہنچائی ہیں اور اس اقدام کو بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر مبینہ حملوں کے رد عمل کے طور پر پیش کیا۔ تنظیم نے اسے سیلف ڈیفنس کے نام پر تعبیر کیا اور مطالبہ کیا کہ حکومت پر ہندو کو اسلحہ لائسنس جاری کرے۔ ساتھ ہی اعلان کیا گیا کہ تنظیم آئندہ بھی ہتھیاروں کی تقسیم اور ان کے استعمال کی تربیت کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ غازی آباد کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس ٹرانس ہنڈن نمیش پاٹل نے بتایا کہ پنکی چودھری عرف بھوپندر چودھری 17 نامزد ملزمان اور 24 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ ڈی سی پی کے مطابق ملزمان نے شالیمار گارڈن کالونی میں واقع اپنے دفتر پر تلواریں تقسیم کی اور اشتعال انگیز نعرے لگاتے ہوئے جلوس بھی نکالا۔ اب تک 10 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ پنکی چودھری تاحال مفرور ہے۔ اس واقعے نے ریاست میں قانون و امن کی مجموعی صورتحال پر گہرے سوالات ثبت کر دیے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ عوامی مقام پر غیر قانونی ہتھیاروں کی نمائش و تقسیم بذات خود قابل سزا جرم ہے، جسے کسی بھی حال میں انتظامیہ کی چشم پوشی حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سوال بھی شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ ایسی سرگرمی کئی گھنٹوں تک کس طرح جاری رہی جبکہ پولیس اور خفیہ اداروں کو پیشگی اطلاع تک نہیں ہو سکی۔ حزب اختلاف نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی کی زیر قیادت حکومت قانون کے نفاذ میں امتیازی رویہ اختیار کر رہی ہے۔ ایس پی کے صدر اکھلیش یادو نے سوال اٹھایا، کیا ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جو تشدد پر مبنی نظریات اور مہلک ہتھیار گھر گھر پہنچا رہے ہیں؟ تشدد غیر متمدن قوتوں کی علامت اور کمزور حکومت کی نشانی ہے۔ کانگریس کے قومی سیکریٹری شاہ نواز عالم نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیوں کا مقصد مغربی اتر پردیش میں سماجی اضطراب اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینا ہے۔ ان کے مطابق ہندو رکشا دل حکومتی ڈھانچے سے جدا کوئی غیر متعلقہ عنصر نہیں، بلکہ اسے برسر اقتدار جماعت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جو ہتھیار غیر قانونی طور پر عوام میں تقسیم کیے گئے، ان کی بازیابی اب تک کیوں ممکن نہیں ہو سکی، جبکہ ان کا آزادانہ گردش میں رہنا عوامی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ تصور کیا جا رہا ہے۔ بظاہر یہ واقعہ ایک انتظامی ناکامی نظر آتا ہے، لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے۔
کیونکہ سرکار کے نرم گوشے اور پشت پناہی حاصل ہونے کا یقین ہی غیر سماجی عناصر کو اس حد تک جرری بناتا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ واقعہ سماجی اور سیاسی سطح پر پھیلتی ہوئی اس ذہنیت کی عکاسی بھی کرتا ہے جس میں تشدد کو شناخت، طاقت اور تحفظ کے نام پر جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں اسلحے کی تقسیم، اشتعال انگیزی اور خوف کی فضا کو رواج دینا ریاست کے اصول حکمرانی اور قانون کی بالادستی کے منافی ہے۔ اگر حکومت اور ادارے اس رجحان کو بروقت اور غیر جانبدارانہ طور پر روکے بغیر خاموش تماشائی بنے رہے تو اس کا نتیجہ معاشرتی ہم آہنگی کے بکھرنے اور قانون پر اعتماد کے کمزور پڑنے کی صورت میں سامنے آئے گا، اور یہی کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے اقدامات پر بروقت اور غیر جانبدارانہ کارروائی کرنے کے بجائے تساہلی یا نرمی اختیار کریں تو اس سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ ایسے عوامل کو بالواسطہ سرپرستی حاصل ہے۔ یہی احساس سماج دشمن عناصر کے حوصلے بڑھاتا ہے، اور وہ قانون کی گرفت سے بے خوف ہو کر اس نوع کی سرگرمیوں کو برسرعام دہرانے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرتی نظم و امن اور ریاستی اتھارٹی دونوں کمزور پڑنے لگتے ہیں۔